بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. میں عبدالعزیز شکیل آج کے اس پروگرام کا ناظم جلسہ AHES یعنی ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آپ تمام حاضرین میں موجود مرد و خواتین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام بھی 2004 میں ہوا الحمدللہ. تب سے لے کر آج تک وہ حلقہ کاروان اور شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر اپنی دینی و سماجی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے. اس سوسائٹی کا جو اہم مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد وہ ہے علم کو عام کرنا. الحمدللہ جس کے تحت ہم ویکلی پروگرامز رکھتے ہیں مسجد رحیم خان پر اور دیگر مقامات پر، منتھلی پروگرامز رکھتے ہیں مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے، اور سال میں ایک دفعہ ایک میجر پروگرام ہوتا ہے جو صرف اور صرف نان مسلمز کے لیے یعنی غیر مسلمانوں کے لیے، ہندو یا کرسچن بھائیوں کے لیے، جس کے ہمارے خاص مقرر ہے جناب سراج الرحمان صاحب UIRC. اور اسی طرح سے دنیاوی علم کو بانٹنے کے لیے، دنیاوی علم پھیلانے کے لیے الحمدللہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی ہر سال میں ایک دفعہ ایک سمر کیمپ رکھتی ہے جو اپنی نوعیت کا ایک بہترین سمر کیمپ ہے پورے حلقہ حیدرآباد میں، جس میں فری کمپیوٹر کورسز کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ سماجی کام کے اندر MMC کی مدد کے ذریعے سے فری آئی کیمپس منعقد کیے گئے. الحمدللہ AHES نے ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے کاروان میں 2 فری آئی کیمپس رکھے. پہلے فری آئی کیمپ میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور دوسرے آئی کیمپ میں تقریباً 116 لوگوں نے شرکت کی اور تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں کے آپریشنز بھی ہوئے جو کامیاب ہوئے الحمدللہ. اور الحمدللہ اس کے علاوہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ایک بیت المال چلایا جاتا ہے. میں غیر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں. بیت المال کہتے ہیں ایک ایسے ادارے کو کہ ایسے جگہ کو جہاں پر امیر لوگ اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ لا کر جمع کرواتے ہیں اور اس بیت المال سے تمام غربا کی مدد کی جاتی ہے، جو الحمدللہ ابو ہریرہ بیت المال کے نام سے ہم کاروان میں ابو ہریرہ بیت المال چلاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم کارنامہ جو AHES کی جانب سے کیا جاتا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانے، بدعات سے بچانے اور جادوگروں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کیا جاتا ہے مسجد رحیم خان کاروان پر، جو ہر روز 4 بجے تا 6 بجے منعقد رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر اجتماع، ہر پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے جس کے VCDs اور DVDs بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن ویب سائٹ پر بھی یہ اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ABU ابو HURAIRA ابو ہریرہ ES، اور آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں www.ahes.co.in. اس کے علاوہ مستقبل میں ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے 3 اہم مقاصد ہیں. پہلا مقصد ہے کہ مسجد رحیم خان کی توسیع، یعنی وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ جگہ کم پڑ رہی ہے تو وہاں پر انشاءاللہ توسیع کی جائے گی. اور دوسرا پروگرام رکھا گیا ہے فیوچر میں انشاءاللہ تعالی ایک اسلامک اسکول اور ساتھ ساتھ اسلامک جونیئر کالج بھی انشاءاللہ اس کا ارادہ رکھتی ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان تمام کاموں کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے اجر عظیم کمانے کی توفیق عطا فرمائیں.
جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان ایک انوکھا اور ایک اہم عنوان ہے. شاید ہی مولانا کی زبان سے کسی زبانی اس سے پہلے کسی نے یہ عنوان سنا ہوگا. اور آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے جیسا آپ جانتے ہیں اسلام اور وید. اس سے پہلے کہ میں آج کے ہمارے مقرر کو دعوت دوں، میں مختصر طور پر آپ کا تعارف دینا چاہتا ہوں. فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے عالمیت اور فاضلت یعنی فارغ التحصیل ہوئے، اور اس کے بعد اپنی دینی و علمی خدمات کو انجام دینے کے لیے کئی مقامات پر آپ نے دورہ کیا، جیسے ممبئی، گجرات، دہلی، گلبرگہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام مقامات پر الحمدللہ آپ نے دورے کیے، اور یہاں پر آپ کی بہت بہترین سرگرمی رہی اور بہترین علمی خدمات رہی لوگوں تک حق پہنچانے میں. اور الحمدللہ آپ نے کئی کتابیں لکھی جن میں اہم ہے 12 مسائل، 20 لاکھ کا انعام وغیرہ وغیرہ. اور مولانا کی تقریر کو سننے کے لیے آپ کا ایک دلکش اور پرکشش انداز ہے جس کی طرف لوگ کھینچے آتے ہیں، اور گھنٹوں بیان میں بیٹھے رہنے کے باوجود ذری سی بھی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا محسوس نہیں کرتے. اور آپ کا ایک منفرد انداز یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرنے کی بات آتی ہے تو ترجمہ ہی نہیں بلکہ پوری روایت عربی میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک اپنی خصوصیت ہے آپ کی. اب میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں بعنوان اسلام اور وید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، پریہ ہندو بندھوؤں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں بہنوں، ہندو مذہب کی کتابیں دو قسم کی. ہندو مذہب کی کتابیں
دو طرح کی. ایک ہے شروتی اور دوسرے ہے اسمرتی. شروتی کا مطلب ہوتا ہے ایشوریہ واڑی، خدائی کلام. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایشور کی واڑی ہے. اس قسم میں دو طرح کی کتابیں ہیں. ایک ہے اپنشد اور ایک ہے وید. ابھی اسمرتی کو چھوڑ دیجیے آپ. یہ جو پہلی قسم ہے شروتی، اس میں دو طرح کی کتابیں ہیں. شروتی میں جس کو ایشوریہ واڑی کہا جاتا ہے، خدائی کلام. ایک ہے اپنشد. اپنشد کی تعداد 108 ہے. اور دوسرے وید ہیں، اور ویدوں کی تعداد 4 ہے. اتھروید، سام وید، یجروید اور رگ وید. یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہیں تو یہ 4 وید، مگر ان کی برانچز اور ان کی شاخائیں بہت ہی وسیع ہیں. مثلا اتھروید کی 9 شاخائیں ہیں. اٹ ہیز 9 برانچز. تو اتھروید کی 9 شاخائیں ہیں اور سام وید کی 1000 شاخائیں ہیں، جس سے ویدوں کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. اتھروید کے 9 برانچز، اتھروید کی 9 شاخائیں، سام وید کی 1000 برانچز، 1000 شاخائیں، اور یجروید کی 101 اور رگ وید کی 21. اس طرح ان چاروں ویدوں کی 1131 شاخائیں اور 1131 برانچز ہوئی. اس طرح ویدوں کا مطالعہ کرنا بہت ہی الجھن، بہت زیادہ وقت، تندہی اور جانفشانی کا تقاضا کرتا ہے. یہ تو معاملہ رہا شروتی کا. اسمرتی میں کئی قسم کی کتابیں ہیں. ایک تو ہے پران. پرانوں کی تعداد 18 ہے. پرانوں کی تعداد 18 ہے، جس میں مہابھوش پران ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو ہے پران جن کی تعداد 18 ہے، اور 2 ہسٹوریز ہیں، تاریخ. رامائن اور مہابھارت، ان کا تعلق ہسٹری سے، تاریخ سے. رامائن میں رام، سیتا اور لکشمن وغیرہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور مہابھارت میں کورو اور پانڈو کی لڑائیوں کا رزمیہ بیان ہے. اور اسی مہابھارت کا ایک حصہ بھگوت گیتا ہے، جو ہندو بھائیوں کے ہاں ایک مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے. یہ در حقیقت مہابھارت ہی کا ایک حصہ ہے. ہمارے ایک گرو ہیں بستی میں، ایڈوکیٹ ہیں وہ، انہوں نے ابھی مہابھارت کا منظوم ترجمہ کیا ہے، یعنی پوئٹری